ایک ایک آ کر کے بیٹھ کر کے بتائے، نانی یاد آ جائے گی، اتنے دلائل دے دیں گے۔ وہ بکواس نہیں کرتے ہمارے علماء۔ علماء ہمارے ایسے ہیں کہ اگر کسی حدیث میں کسی ایک راوی کو بغیر تقوی والا پاتے ہیں تو ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اتنے حق بیان ہوتے ہیں ہمارے علماء، تمہاری طرح منچوں سے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ ہمارے علماء تنہائی میں ہوتے ہیں تب بھی سچ بولتے ہیں، اور دنیا والوں کے دکھاؤ کے خاطر نہیں بلکہ اپنے رب کے ڈر کے لیے، اپنے رب کے لیے سچ بولا کرتے ہیں۔ تو علماء حق ہے، ہمارا دین حق ہے، ہمارا مذہب حق ہے، اور جو بھی آئے گا ہمارے مذہب کے سامنے، جو بھی آئے گا ہمارے اسلام کو مٹانے کے لیے، تو سنو، جو حال فرعون کا ہوا تھا وہی حال تمہارا ہوگا، جو حال شداد کا ہوا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تھا وہی حال تمہارا ہوگا، جو حال حامان کا ہوا تھا وہی حال تمہارا ہوگا، جو حال ابو جہل کا ہوا تھا وہی حال تمہارا ہوگا، جو حال یزید کا ہوا تھا وہی حال تمہارا ہوگا۔ اسلام نہ کبھی مٹا تھا نہ کبھی مٹ سکتا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آخری باتیں عرض کرتے ہیں میرے محترم، وجہ ہے کہ آج ہماری قوم کہتی ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ واقعی اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں؟ جتنے حضرات اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے دونوں۔ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سب اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اور سب کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہم غوث کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم غریب نواز کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم ولیوں کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں۔ نہیں پکڑے۔ اگر آج ہم نے واقعی غوث و خواجہ رضا کے دامن کو پکڑا ہوتا تو آج ہم ذلیل نہیں ہوتے، آج ہم رسوا نہیں ہوتے، آج ہمارے ماتھوں کے نگاہوں کے سامنے ہماری ماں کے شکموں کو چاک نہیں کیا جاتا، آج ہمارے ماتھوں کے نگاہوں کے سامنے ہمارے بہنوں کی عزتیں پامال نہ کی جاتی۔ ہم جھوٹے ہیں، ہمارے پاس صرف دعوے ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آخری بات، آپ مجھے بتائیں کیا اگربتی سلگانا مزار پر یہ اللہ کے ولی کے دامن کو پکڑ کر کے کہنا یہ صحیح ہے؟ کیا اللہ کے ولیوں کے مزار پر چادر چڑھانا یہ محبت کی دلیل ہے؟ کیا پھول چڑھانا یہ محبت کی دلیل ہے؟ اب مجھے بتائیں کیا وہاں تیل رکھ دینا یہ محبت کی دلیل ہے؟ چڑھانا چاہیے، پھول چڑھانا چاہیے، اگربتی سلگانا چاہیے دور، چادر چڑھانا چاہیے، لیکن ایک پڑی ہو تو دوسری چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے آپ سمجھیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، اگربتی سلگانا صرف یہی محبت کی دلیل ہے؟ یہی ان کے دامن کو پکڑنے کی دلیل ہے؟ آج ہماری عوام نے اسی کو سمجھا ہے کہ نہیں؟ اسی کو تو سمجھا ہے، حالانکہ یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کے راستے پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کے راستوں پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے ولی زندگی میں نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر چادر چڑھانے میں صرف کامیابی ہے اور نماز نہ پڑھے تو تمام صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھنا کافی ہے، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ لیکن صحابہ نے کبھی ایسا کیا؟ ایک نماز چھوٹ جاتی تھی، خدا کی قسم اسے 50 بار ادا کرتے تھے اور زندگی بھر رویا کرتے تھے اس قضا نماز کو یاد کر کے۔ کتنی نمازیں آج چھوٹ رہی ہیں، نمازوں پر نمازیں چھوٹ رہی ہیں ہماری، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی سے محبت کی علامت ہے یار، ہمارے غوث اعظم تو فرماتے ہیں جو بے نمازی ہو جب وہ مرے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ صرف مرغا کھانا ہی اللہ کے ولی سے محبت کی دلیل ہے؟
کیا صرف کرنجی اور ٹکیا اور کھیر کھانا یہ اللہ کے ولی سے محبت کی دلیل ہے؟ یہ ان کے راستے پر ہونے کی دلیل ہے؟ یہ ان کے راستے پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کھائیں، ایک پیٹ نہیں دو دو پیٹ بھر کر کے کھائیں، کھیر کھائیں، ٹکیا کھائیں، کرنجی کھائیں، جتنا کھانا ہے مرغا کھائیں میرے محترم، کوئی سنی اسے منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف چادر چڑھانے کو یہ کہیں کہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، صرف چادر چڑھاتے رہیں ہم اللہ کے ولی کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، غلط ہے، یہ تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ کے ولی کے راستے پر ہونے کا نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز ادا کریں، وہ نوافل پڑھتے تھے فرائض کے ساتھ ساتھ، ہم بھی نوافل ادا کریں، ان کی سنت موقدہ نہیں چھوٹتی تھی، ہماری بھی سنت موقدہ نہ چھوٹے، وہ مساجد کو آباد کرتے تھے، ہم بھی مساجد کو آباد کریں، وہ رات میں اٹھ کر اپنے رب کو منایا کرتے تھے، ذکر الہی کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنے رب کو منائیں، ہم بھی ذکر الہی کریں، وہ راتوں میں دن میں اپنے اللہ کے کلام کو کھوڑ کر کے ایک دو دو پارے سارا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ہم بھی قرآن پڑھیں۔ میرے محترم جب ہم نماز پڑھیں گے جیسے ہمارے اللہ کے ولی نماز پڑھا کرتے ہیں، تب مانا جائے گا اب اللہ کے ولیوں کے راستوں پر ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے ایسے جیسے اللہ کے ولی پڑھا کرتے تھے، تب کہا جائے گا ہم اب اللہ کے ولیوں کے طریقوں پر ہیں۔ جب ہم تسبیح کریں گے، جب ہم ذکر و اذکار کریں گے، تب کہہ سکیں گے ہاں اب ہم اللہ کے ولیوں کے راستوں پر ہیں۔ میرے محترم اللہ کے ولیوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ زندگی میں کبھی وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، کبھی وہ روزے نہیں چھوڑتے تھے، صاحب استطاعت ہوتے تھے تو وہ حج و زیارت کیا کرتے تھے، میرے محترم زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، آپ ایک بستی کے پورے ایک گاؤں کو کھنگانے 50% مسلمان ہوتے ہیں جو روزے نہیں رکھا کرتے ہیں پیٹ کے پیچھے، سارے 11 ماہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے اتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ سننے والے کے کان بھی پھٹنے کے قریب ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے محترم اللہ کے ولی سے محبت کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ہم بھی نماز ادا کریں، ہم بھی روزے رکھیں، ہم بھی احکام شریعت کو سمجھیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ اب اللہ کے ولی کے دیار میں حاضری دیں، اب چادر پڑھائیں، اب چادر چڑھائیں، اللہ کے ولی ہم سے خوش ہوں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب پھول ڈالیں، اللہ کے ولی ہم سے خوش ہوں گے۔ اب ہم قرآن کی تلاوت کے بعد اب ہم اللہ کے ولی کے دیار میں کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھیں، اب اللہ کے ولی ہم سے خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا میرے محترم آؤ ہم اور آپ ارادہ کریں کہ خالص چادر چڑھانے کو ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ چادر چڑھانے سے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہم اپنے نبی کے لائے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں، ہم احکام شریعت کو فرائض کو پہلے نمبر پر رکھ دیں، پیچھے نوافل کو ادا کرتے چلے جائیں۔ ہم اپنی زندگی میں جس دن سے یہ ارادہ بنائیں گے، خدا کی قسم ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے نبی بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، سارے اللہ کے ولی بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی کچھ حزن و ملال ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو خوف کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے ولی غم میں کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کیا کرتے ہیں۔ آج ہم ہیں جو دنیا کو حاصل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چین مل جائے، ہمیں سکون مل جائے، لیکن شاید ہمیں معلوم نہیں کہ ان زمینوں میں چین ملنے والا نہیں ہے، بنگلوں میں چین ملنے والا نہیں ہے، جو ہے گاڑیوں میں چین ملنے والا نہیں ہے، جو ہے گاڑیوں میں چین و سکون ملنے والا نہیں ہے، دنیا میں چین و سکون ملنے والا نہیں ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں ایک پراپرٹی کا مالک ہے وہ بھی سکون سے نہیں ہے، ایک ضلع کا مالک ہے وہ بھی سکون سے نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کی صدارت کرنے والا آج سکون سے نہیں ہے۔ پتہ چلا دنیا میں سکون نہیں ہے، پھر سکون کہاں ہے؟ میرا رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں سکون ہے، خبردار اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے۔ لہذا میرے محترم اللہ
اللہ کے ولیوں کا شیوا ہوتا ہے، ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ دنیا سے بے خوف ہوتے ہیں اور سکون و اطمینان سے پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی دنیا سکون و اطمینان سے گزارے تو اپنی دنیا سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کا ذکر کریں گے، دنیا سے بھی بے خوف ہو جائیں گے، سکون و اطمینان کی دولت بھی مل جائے گی۔ مولا کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو علماء سے، اولیاء سے قریب ہو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔